فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو جس کا کام لوگوں کے مکان کی چھتوں پہ جا کر کے چھاپا مارنا اور ڈاکہ ڈالنا ہے. فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پہ کودتا ہے. رات کا سناٹا ہے، رات کا ٹائم ہے. فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے گیا ہے، چوری کرنے گیا ہے، مال ہڑپنے گیا ہے. وہ رات کے سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کی یہ آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑ جاتی ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا جب ایمان والوں کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ جب یہ آیت سنی فضیل ابن عیاض نے، فوراً اس کے دل پر اثر ہوا. ڈاکو ہے، چور ہے، ڈاکہ ڈال کے اپنا خرچہ چلاتا ہے. قرآن کی آیت سنی، ڈائریکٹ دل پر اثر ہوا. اس نے کہا نہیں ہے اللہ، ٹائم آ چکا ہے، ٹائم آ چکا ہے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. اور چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا. فضیل ابن عیاض نے اتنی سچی توبہ کی، کل تک جو ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، جو چوری کیا کرتا تھا، جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھا کرتا تھا، آج اللہ کا اتنا نیک بندہ ہو گیا کہ دن رات 24 گھنٹے وہ خانے کعبہ کے پاس رہنے لگا، اللہ کے گھر میں رہنے لگا. اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد بن گیا، اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا. قرآن تو وہی ہے میرے بھائی. دل بدل گئے ہمارے، نیتیں بدل گئی ہماری. قرآن کے اندر جو اثر 1400 سال پہلے تھا وہ اثر آج بھی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تھوڑا سافٹ کریں اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. صحابہ کرام نے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دی تھی. ایک صحابی ہے جن کا نام عمر بن سلمہ ہے. بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ رہتا تھا، ایسی لوکیشن پہ رہتا تھا کہ جب عرب میں کوئی قافلہ آتا تھا، مکے میں کوئی قافلہ آتا تھا تو ہمارے گاؤں کے پاس سے، ہمارے ٹاؤن کے پاس سے گزرتا تھا. راستے میں مڈ راستے میں ہمارا گاؤں پڑتا تھا، قصبہ پڑتا تھا. حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ مکے میں ایک رسول آئے. ہم نے اس رسول کے بارے میں لوگوں سے ڈیٹیل پوچھی، لوگوں نے ڈیٹیل بتائی. میں نے پوچھا وہ نبی کیا پڑھ کے سناتے ہیں؟ تو لوگوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی. عمر بن سلمہ کی عمر ماتر 6 سال ہے، 6 یا 7 سال، 6 یا 7 سال کا بچہ ہے. اس نے اس قافلے کے لوگوں سے قرآن کی آیتوں کو سن سن کر کے یاد کر لیا. اچھا یہ بھی اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے. دنیا کی کوئی اور کتاب 5-6 سال کا بچہ یاد نہیں کر پاتا ہے. آپ کے بہار کے شیرشاہ آبادی علاقے کا رہنے والا بچہ ہے، اس کی لینگویج بنگلہ ہے، اس کی زبان ہندی اردو ہے، وہ تو جانتا بھی نہیں عربی زبان. وہ مدرسے میں آتا ہے، مولوی صاحب اسے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں. کچھ بچے 6 مہینے میں، کچھ 1 سال میں، کچھ 1.5 سال میں، کچھ 2 سال میں قرآن یاد کر لیتے. ہمارے ایک دوست کا بچہ ہے ممبئی میں، اس نے 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا. یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائی. اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے. 6 سال کا بچہ بھی قرآن کو یاد کر لیا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے. ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں. اس کو تکبر کے طور پہ یا بڑائی کے طور پہ مت لیجیے گا، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. لاک ڈاؤن لگا تھا، رمضان کا مہینہ آیا. میری والدہ اللہ مغفرت فرمائے، ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا. مسجدیں بند تھی، تالا لگا تھا مسجد میں.
رمضان کے اندر تراویح کی نماز گھر میں پڑھنے کا معاملہ آیا، میرے گھر میں کوئی حافظ نہیں تھا، مجھے سورہ بقرہ یاد تھی، میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کوئی بات نہیں، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا یاد کر کے پڑھوں گا، تراویح گھر میں پڑھاؤں گا۔ عام دنوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں تراویح پڑھاؤں گا، میرے پیچھے میری ماں پڑھے گی، میرے باپ پڑھیں گے، میرے بھائی لوگ پڑھیں، کیونکہ میں حافظ تو نہیں ہوں۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرشمہ تھا اس کا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی لکھنا تھا میرے مقدر میں کہ میری والدہ کا آخری رمضان ہے، ان کی زندگی کا لاسٹ رمضان ہے، اسی کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، اور تراویح کی نماز وہ میرے پیچھے پڑھ رہی ہے۔ پہلے دن میں نے آدھا پارہ پڑھایا، دوسرے دن پھر آدھا پارہ پڑھایا، تیسرے دن پھر آدھا پارہ، چوتھے دن پھر آدھا پارہ، پانچویں دن سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران آتی ہے، میں بیٹھ کر کے آدھا پارہ میں نے اور یاد کیا، رات میں تراویح میں پڑھ دیا میں نے۔ اگلے دن پھر آدھا پارہ یاد کر کے میں نے تراویح میں پڑھایا۔ اس طریقے سے تقریباً 10:30 11 پارے رمضان کی برکت سے میں نے یاد کر لیے۔ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں میرے پیارے بھائیوں آدھا پارہ روز بیٹھ کر کے یاد کرتا تھا اور رات میں تراویح پڑھا دیتا تھا۔ یہ کوئی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ او لوگوں، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، کیا ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں 6 سال کا بچہ تھا اور قرآن کو پڑھ پڑھ کر سن کر کے میں نے یاد کیا۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور میرے قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ تم اپنے گاؤں میں جا کر کے مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو، اور جو تم میں قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے اور قرآن سب سے زیادہ یاد جس کو ہے وہی تم کو نماز پڑھائے گا۔ جب میرے گاؤں کے لوگ آئے تو سب سے زیادہ قرآن مجھ کو یاد تھا، اور اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں جب لائے ہیں تو چیپٹر کیا قائم کیا ہے؟ باب امامت الصبی، کہ اگر بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے، قرآن اچھا پڑھ رہا ہے اور بچہ سمجھدار ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو بچے کو بھی امام بنا سکتے ہیں، بچے کو امام بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ قرآن تو اس کو یاد ہے، کہا چل بھائی تو نماز پڑھائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا، ایک ہی چادر تھی میرے پاس، ایک ہی چادر تھی، وہی لنگی بھی تھی اور وہی میرا کرتا بھی تھی، ایک ہی چادر میں پہنا کرتا تھا، ایک ہی چادر پہن کر کے میں نماز پڑھاتا تھا۔ میرے پیچھے مردوں کی سب لگتی تھی اور مردوں کے پیچھے عورتوں کی سب لگتی تھی۔ جب میں سجدے میں جاتا تھا تو کبھی کبھی پیچھے سے میری شرمگاہ دکھنے لگتی تھی، پیچھے سے میرا پاخانے کا راستہ دکھنے لگتا تھا۔ عورتوں نے آ کر کے شکایت کی کہ ارے کم سے کم اپنے امام کو کپڑا تو ڈھنگ کا دے دو، ان کی شرمگاہ پیچھے سے نظر آ جاتی ہے۔ تب لوگوں نے مجھے خرید کر کے دوسری چادر دی اور مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس ایک چادر کے پانے کے بعد ہوئی۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کوئی پوچھ سکتا ہے بھئی قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنی نالج ہے، اتنی عقل ہے، ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک بہت پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھو، نالج ہم حاصل کرتے ہیں 3 چیزوں سے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں، ہم کوئی چیز دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں۔ جیسے میری آنکھیں دیکھ رہی، سامنے ٹیوب لائٹ لگی ہے، وائٹ روشنی ہے، ہماری آنکھوں سے پتہ لگتا ہے۔ یہ جھالر جو لگی ہے ریڈ کلر کی ہے، وائٹ کلر کی ہے، ہم آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ کان سے سن کر کے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں۔
میوزک بج رہا ہے، تقریر بج رہی ہے، قرآن کی تلاوت بج رہی ہے، خسر پسر ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ کان سے سن کر کے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سونگ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں خوشبو ہے کہ بدبو ہے، مہک آ رہی ہے، اچھی مہک ہے، بری مہک ہے، سونگ کر کے پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹچ کر کے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ موبائل ہے، یہ سخت ہے کہ سافٹ ہے، یہ برف ہے ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، ہم چھو کر کے بتا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں کھٹی ہے کہ میٹھی ہے، کڑوی ہے کہ اچھی ہے، ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں، ہم دیکھ کر کے، سن کر کے، چکھ کر کے، ٹچ کر کے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی چیز کیسی ہے۔ مگر کبھی کبھی ہمارے یہ 5 جو سینس ہیں یہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین کی کھڑکی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے، آپ کی آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرین کے باہر جتنے پیڑ پودے ہیں، جتنے گھر اور مکانات ہیں، سب چل رہے ہیں، سب موو کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، آنکھوں کو لگ رہا ہے ایسا۔ مگر ریئل میں ایسا نہیں ہے۔ ریئل میں کیا ٹرین چل رہی ہے، کوئی پیڑ نہیں چل رہا ہے، کوئی مکان نہیں چل رہا ہے، مگر آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ مکان چل رہا ہے، پیڑ چل رہا ہے۔ تو آنکھیں دھوکہ کھا گئی۔ آپ کو بخار ہے، فیور ہو گیا آپ کو، میں آپ کے پاس میٹھی چائے لے کے آیا، آپ نے پیا، کہا ارے یار عبدالغفار صاحب آپ نے بڑی پھیکی چائے پی، چائے تو میٹھی ہے، مگر آپ کی زبان دھوکہ کھا گئی۔ کیوں؟ آپ کو فیور ہے، بخار ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 5 سینس جو ہماری باڈی میں ہے یہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور جب یہ دھوکہ کھاتے ہیں تو کون سی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ ہماری عقل بتاتا، ہمارا برین بتاتا، ہمارا مائنڈ بتاتا ہے۔ مگر مائنڈ بھی کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ شادی کرتے ہیں، آپ کی ماں آپ کے لیے رشتہ دیکھنے جاتی ہے، عقل کہتی ہے کہ ارے رشتہ دیکھنے کے لیے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کی بہن موجود ہے نا، اس کی بہن اسی گھر میں رہتی ہے، اس گھر کے سارے طور طریقے جانتی ہے، بہن سے شادی کیوں نہیں کرا دیتے؟ عقل کہتی ہے جب شادی ہی کرنا ہے تو باہر کیوں رشتہ دیکھ رہے ہو، گھر کے اندر کیوں نہیں کر لیتے؟ مگر یہاں عقل کی نہیں چلے گی، یہاں چلے گی اللہ کی وحی کیا کہتی ہے، اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بہن اور بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں 5 سینس کام کرنا بند کر دے وہاں عقل کام کرتی ہے، اور جہاں عقل کام کرنا بند کر دے وہاں اللہ کی وحی کام کرتی ہے، اللہ کی شریعت کام کرتی ہے۔ اور اللہ کی شریعت 2 چیزوں کا نام ہے، ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام سنت ہے۔ انہی دونوں چیزوں کا نام شریعت ہے، انہی دونوں چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین، میں 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان 2 چیزوں کو جب تک تم تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے، قرآن اور حدیث، انہی دونوں چیزوں پر جب تک پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن میرے پیارے ساتھیو اللہ کی آخری کتاب، اور یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ تورات کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، زبور کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، انجیل کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، مگر جب قرآن اللہ نے نازل کیا تو اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ او لوگو اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے قرآن کے نسخے ہیں
سارے نسخے اگر جلا بھی دیے جائیں، ختم بھی کر دیے جائیں، نشٹ بھی کر دیے جائیں، 5 سال کا بچہ آئے گا اور کہے گا آؤ مجھ سے سن لو، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے میرا جنت والناس تک پورا قرآن پڑھ کے سنا دے گا۔ یہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا سسٹم رکھا ہے، اللہ نے قرآن کی سرکشا کا سسٹم رکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے بھائیو، قرآن شفا بھی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا قرآن ہمارے بخار اور زکام کی دوا ہے، بچے کو نظر لگ گئی قرآن پڑھ کے دم کر دیا، کوئی بیمار ہو گیا قرآن پڑھ کے دم کر دیا۔ ہم نے قرآن کو جسم کی بیماریوں کے لیے شفا بنا کے رکھا ہے۔ یقیناً قرآن فزیکل بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، مگر اس سے بڑھ کر کے قرآن روح کی بیماری کے لیے شفا ہے، قرآن اسپریچول بیماری کے لیے شفا ہے۔ روح کے اندر جو برائیاں ہیں، روح کے اندر جو بیماریاں ہیں، جیسے آپ کے روح کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس کو لالچ کی بیماری کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے جس کو حسد کی بیماری کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے مال کی محبت، ایک بیماری ہوتی ہے دنیا کی محبت۔ قرآن ان تمام بیماریوں سے آپ کے دل کو شفا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ او لوگو یہ قرآن تو بہت بڑی نصیحت ہے اور قرآن تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ برکت والی کتاب ہے یہ قرآن۔ دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھو گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا فلہ حسنۃ، تو اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 نیکی کے برابر ہے۔ تو ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم الف لام میم پڑھو گے تو تم کو ایک نہیں 30 نیکی ملے گی، کیونکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے۔ سوال پیدا ہوا ہے اللہ، میں شیرسابادی ہوں، میں بنگلہ بھاشی ہوں، میں قرآن جب پڑھتا ہوں تو میری زبان نہیں چلتی ہے، میں قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہوں، میں قرآن کو فلوئنٹلی نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں رفتار کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ اے اللہ میری زبان لڑکھڑاتی ہے قرآن پڑھنے کے ٹائم، تو کیا مجھے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن وہو یتعتع، جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے اس کی زبان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کی لینگویج الگ ہے، اس کی بھاشا الگ ہے، وہ قرآن کو اٹک اٹک کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دوسری بھاشا جانتے ہیں اور یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حرم کے ایک امام گزرے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا نام قاری ایوب تھا۔ قاری ایوب کہاں کے رہنے والے تھے؟ برما کے رہنے والے تھے، میانمار کے رہنے والے تھے، برما کے رہنے والے تھے۔ قاری ایوب حرم کے امام بنے تھے، مکے کے امام بنے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جاؤ ذرا یوٹیوب پر سرچ کر لینا، قاری ایوب کی تلاوت اتنی بہترین ہوتی تھی، اتنی پیاری ہوتی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو روح پر ایک عجیب سا وجد طاری ہو جاتا تھا اور بڑا اچھا لگتا تھا۔ وہ برما کے رہنے والے تھے، ان کی بھاشا عربی نہیں تھی، مگر انہوں نے محنت کیا، قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے قاری بنے، حرم کے امام بن گئے، مکے کے امام بن گئے۔ اس لیے آپ کی بھاشا اگر الگ ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اور آگے بڑھیے، جو بچہ قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، کل اللہ تعالیٰ اگر وہ قرآن کا صحیح طریقے سے اس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، کل اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کرے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قرآن پڑھنے والے، جس طریقے سے تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے دنیا میں پڑھتا تھا، تو کھینچ کھینچ کر کے قرآن کو پڑھتا تھا، تو جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، تو قرآن کو پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو طے کرتا چلا جا۔
او لوگوں، ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، قرآن پڑھ کر کے ہم جنت کی سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں، اللہ ہم کو جنت میں جانے کا راستہ بتا رہا ہے، مگر ہم جنت کی سیڑھی میں چڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر 2-2 گھنٹے بیٹھ کر کے پالیٹکس پر اور نتیش کمار اور تیجسوی اور مودی اور یوگی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم ٹائم پاس کرتے ہیں مگر قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن آپ کے دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کسی اچھے قاری کی آواز میں ذرا قرآن کو سنو، میوزک بھول جاؤ۔ میوزک تو آپ کے دل کو مردہ کرتا ہے۔ میوزک کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ میوزک جو ہوتا ہے یہ زنا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میوزک جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی شہوت کو بھڑکاتا ہے، آپ کی اچھاؤں کو جاگرت کرتا ہے، آپ کی جو ڈیزائرز ہیں اس کو وہ بھڑکاتا ہے، لیکن قرآن آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی قرآن کو پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اچھا، میں اسٹیج پر آتا ہوں نا تو کچھ بچے جو ہے وہ سیلفی لینے چلے آتے، مولانا صاحب ایک سیلفی لینا چاہتے، تو مجھے ایک بات یاد آئی۔ اب سیلفی بھی لیتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ آج کل فلٹر چلتا ہے نا، فلٹر، اسنیپ چیٹ کا بڑا فلٹر چلتا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے لگا لیتے ہیں۔ ایک لڑکا میرے ساتھ سیلفی لے رہا تھا، کوئی فلٹر اس نے یوز کیا، ایسا لگ رہا تھا ہونٹوں پہ لپسٹک کی۔ میں نے کہا بھائی پہلے ہٹا اس کو، تو عجیب و غریب شکل آنے لگتی ہے۔ ایک صاحب نے میرا فوٹو مجھے کو بھیجا، بڑی بڑی داڑھی رکھی تھی، کہا مولانا آپ کے اوپر بڑی بڑی داڑھی بہت اچھی لگے گی۔ میں نے کہا میرا یہ فوٹو آپ کو کہاں سے ملا؟ بولے میں نے ایڈٹ کیا ہے، فلٹر کیا ہے۔ تو فلٹر کر کے آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ فوٹو کو فلٹر مت کرو، اپنے آپ کو فلٹر کرو۔ انسان دبلا ہوتا ہے، جم جاتا ہے کہ میری باڈی صحیح ہو جائے، لیکن اگر آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہے تو آپ دبلے پتلے بھی ہیں تب بھی اللہ کے پیارے ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ باڈی بلڈر بنے تبھی اللہ کے پیارے بنیں گے۔ ہاں، گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو دبلا مت کرنا۔ یہ جتنے گٹکھا کھانے والے لڑکے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایسا مکہ مارا، ایک مکہ مارا وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت تھی، ایک مکہ مارا مر گیا وہ آدمی۔ اور آج کل ہمارا نوجوان گٹکھا کھا کھا کر کے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو مکہ مارے گا تو خود ہی گر جائے گا۔ تو گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب گٹکھا حرام نہیں ہے، تمباکو حرام نہیں ہے، بیڑی حرام نہیں ہے۔ کیوں حرام نہیں ہے؟ کہتے مکروہ ہے۔ تمباکو اور بیڑی اور سگریٹ اور گٹکھا کو جو لوگ مکروہ کہتے ہیں وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ گٹکھا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، کھینی، یہ تمام چیزیں آپ کے شریر کو برباد کر رہی ہیں، اور جو چیزیں آپ کے شریر کو برباد کرے وہ حرام ہے، وہ مکروہ نہیں ہے۔ معاف کیجیے، مکروہ کس کو بولتے ہیں؟